میرا ذہنی توازن کہیں بھی اس نے خراب کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جو پرابلم ہے بھئی آپ انٹرویو کرنے آئے ہیں یا میرے اسکینڈلز گنوانے آئے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ جو بات کرنی ہے وہ کریں. اچھا میں انٹرویو نہیں دے رہا آپ کو. اچھا آپ نے منع کر ہاں دیا. میں اٹھ کے چل. اچھا، سخت ہاں نظر. جب ایز جرنلسٹ وہ بہت آڈ بات کرتی تھی. وہ مجھے اس نہج پہ لے آئی تھی. اس نے خود مجھے نہیں کہا, مجھے اس نہج پہ لے آئی کہ میں نے اسے کہا کہ کیوں نہ ہم شادی کر لیں. السلام علیکم جی. میرے ساتھ موجود ہیں سید نور صاحب اور شاذل. اور شاذل کی جو والدہ ہیں رخسانہ نور صاحبہ, جن کا انتقال آج سے 6 سال قبل ہوا, اور وہ ایک بہترین صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی لکھاری بھی تھیں. جہاں وہ پروفیشنل لائف میں بہت زیادہ کامیاب تھیں, وہیں پر وہ بطور بیوی, بطور ماں بھی بہت کامیاب انسان تھیں. سید نور صاحب آج بھی رخسانہ نور صاحبہ کے حوالے سے بہترین بات کرتے ہیں, بہترین یادیں ہیں ان کی اور شاذل کی بھی. رخسانہ نور صاحبہ کی آج 6ٹھی برسی ہے, اور اس موقع پر ہم سید نور صاحب اور ان کے بیٹے شاذل سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی والسلام. سید نور صاحب, آج آپ کی جو اہلیہ رخسانہ نور صاحبہ ان کی برسی ہے, تو آپ یہ بتائیے گا کہ کیا یادیں ہیں ان کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کی؟ یادیں تو بہت ہیں, لیکن ایک بات کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جو شاید لوگوں کو معلوم نہیں ہے, اور جو شاید شاذل کو بھی معلوم نہیں ہے, کہ آج میں جس مقام پہ ہوں, جس مقام کو میں نے حاصل کیا ہے, اس میں رخسانہ کی ذات کا بہت دخل ہے. وہ یوں کہ نئی شادی ہوئی تھی, اور میرا جو لکھنے کا کام تھا بہت عروج پہ تھا. میں رات دن اسٹوڈیوز میں کبھی کہیں. اس خاتون نے کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ جی آپ کہاں تھے, آپ گھر پہ کیوں نہیں تھے, آپ نے اطلاع کیوں نہیں دی, آپ نے جو ہے یہ کیا مذاق ہے, آپ گھر کو ٹائم نہیں دے رہے, فلانے کو ٹائم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مجھے فریڈم دیا کام کرنے کے لیے. میرے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا. میرا ذہنی توازن کہیں بھی اس نے خراب کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جو میں سوچ رہا ہوں میں سوچ نہ پاؤں, جو میں کرنا چاہ رہا ہوں میں کر نہ پاؤں. اس نے گھر کو بڑی اچھی طرح سنبھالا, بچوں کو بڑی اچھی طرح سنبھالا, ان کی اسکولنگ بہت اچھی کی. گو کہ میں ساتھ تھا, لیکن میں اتنا ساتھ نہیں تھا جتنا وہ سفر کر رہی تھی. تو یہ اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے میری زندگی میں اور بچوں کی زندگی میں. پہلی ملاقات رخسانہ جی سے آپ کی کہاں ہوئی؟ وہ میرا انٹرویو لینے آئی تھی. مجھے یاد ہے میں مکلو روڈ پہ سنائی اسٹوڈیوز کے مالک ڈسٹریبیوشن میں تھا, جاوید فاضل صاحب اور میں ان کی کہانی پہ کام کر رہا تھا. تو مجھے اس نے ٹائم لیا کہ جی میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں. میں کہا جی ٹھیک ہے, میں تو ادھر مکلو روڈ پہ ہوں, مجھے بتائیے. نہیں میں یہیں آ جاتی ہوں. میں آ جائیں. وہ آ گئی وہاں پہ. کس ایئر کی وہ بات ہے؟ یہ 79-80 کی بات ہے. ہاں وہ آ گئی, اور میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی لڑکی اینک لگائی ہوئی, اور یہ وہ میرا نام رخسانہ آرزو ہے. اچھا جی میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں. میں کہا کیجیے, آپ پہ بڑے الزامات ہیں, آپ بڑے فلرٹ کرتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے. میں کہا اچھا جی ٹھیک ہے جی, اور بتائیے یہ رومانہ سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا رومانہ سے میرا ایسا کوئی تعلق نہیں, بس دوستی ہے. میں عرفان کھوسٹ صاحب اور میں دوست ہیں, اور ان کی دوستی کے ناطے میں وہاں آرٹس کونسل میں ہمارا آنا جانا ہے. اس سے پہلے بھی ہے, ویسے یہ جرنلسٹ بھی میں جاتا رہا ہوں 69 میں. تو اس سے بس ہیلو ہائے ہے, ایسی کوئی بات نہیں. میں نے سنا ہے فلاں لڑکی سے بھی, شمسی شیخ سے بھی آپ کا کوئی تعلق ہے. میں کہا آپ کو کیا پرابلم ہے بھئی, آپ انٹرویو کرنے آئے ہیں یا میرے اسکینڈلز گنوانے آئے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب مجھے سارے میرے جو دوستیاں ہیں وہ گنوا رہی ہے اور فلانا. میں نے کہا آپ جو بات کرنی ہے وہ کریں. اچھا میں انٹرویو نہیں دے رہا آپ کو. اچھا آپ نے منع کر ہاں دیا. میں اٹھ کے چلا گیا. پیچھے مجھے بعد میں مجھے جاوید فاضل نے بتایا کہ تم نے بڑی بدتمیزی کی ہے. تمہیں ایک لڑکی آئی ہے انٹرویو کرنے کے لیے, تم اس کو چھوڑ کے چلے گئے. بہرحال تم نے انٹرویو نہیں کیا, میں نے انٹرویو کروا دیا. اچھا تو
وہ کہہ کے گئی ہے کہ جی میری طرف سے سوری بول دیں. سخت مزاج کی تھی بہت. اچھا سر. ہاں جب ایز جرنلسٹ وہ بہت آڈ بات کرتی تھی, یہ اس کی خاصیت تھی. جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ بات کرتی تھی, انٹیلیجنٹ اتنی تھی وہ. تو جاوید فاضل صاحب نے کہا یار تم نے انٹرویو ضرور کرانا ہے. میں نے کہا اچھا. جاوید فاضل اور میری ایک بڑی زبردست ٹیم تھی, ان کی ساری فلمیں میں نے لکھی تھی. خیر جناب کچھ دن کے بعد پھر مجھے فون آیا, وہ لینڈ لائن سی, اس وقت موبائل نہیں تھے. موبائل شادی کے بعد آئے تھے اور میں نے ان کو, شادی کو معلوم ہے, بہت موبائل گفٹ کیے. اچھا. اور وہ جو میں ان کو گفٹ کر لیتا تھا یہ چھین لیتا تھا ان سے. اچھا اچھا. خیر تو وہ پھر مجھے انہوں نے ٹائم دیا. یہاں ایک تھا کیا اچھرے میں ایک فوٹوگرافر بڑا مشہور جو اس زمانے میں ماڈلنگ کی تصویروں کا ان کا آفس تھا, تو وہاں مجھے بلایا گیا. تو میں نے انٹر ہوتے بیٹھی ہوئی تھی, سوری جی سوری جی سوری جی. میں نے کہا نہیں سوری ووری نہیں, آپ نے جو بات کرنی ہے ان چیزوں کے علاوہ بات کریں آپ. کہتی ہاں جی. اندروں پتہ نہیں ہوتا کی خیال سی جی. تو ان نے میری کہانیاں لبنیاں چاہیے جو بھی ہے. خیر اس دن بڑی اچھے طریقے سے بات ہوئی اور وہ انٹرویو ہو گیا. شادی تک بات کیسے؟ وہ انٹرویو کے بعد میں آ گیا اپنے, میں بہت بزی ہوتا تھا اس زمانے میں. میں کچھ 40 فلمیں ایک وقت میں لکھ رہا ہوتا تھا. 40 فلمیں اندازہ لگائیں ایز رائٹر کی میں بات کروں. تو ایک دن میں ایونیو گیا تو مجھے پتہ چلا جی وہ لڑکے نے بتایا مجھے کہ کوئی خاتون ہے, صحافی خاتون ہے, وہ آپ سے ملنے آئی ہوئی. اچھا. میں نے کہا مجھ سے کون ہے وہ؟ کہتے ہیں نام نہیں پتہ. وہ کمرے میں بیٹھی, میڈم شیم آرا کا کمرہ تھا وہ جہاں میں بیٹھتا تھا. میں وہاں گیا تو آگے یہ بیٹھی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا وہ چھپ گیا انٹرویو میں لے کے آئی ہوں دکھانے کے لیے آپ کو. میں نے دیکھا, میں نے کہا, کہتی مجھے یقین تھا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ آپ بہت بزی انسان ہیں, تو یہ ہے. اور کیسا لگا آپ کو؟ میں نے کہا پڑھوں گا میں بتاؤں گا. نہیں نہیں آپ کو دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا تصویریں میری بہت بری ہیں. اچھا. کہتی ہے لیکن لکھا ہوا بہت اچھا ہے. یہ اس کے الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں. کہ لیے تو ہمارے ہاں جرنلسٹ جو ہیں وہ یہ کام کرنے کے تھوڑا رشوت لیتے ہیں. اچھا تو آپ ہمیں کھانا کھلائیں. اچھا. اچھا ضرور ضرور کھلائیں گے. تو ابھی تو نہیں, ابھی تو میں کچھ دن بزی ہوں, میں ویکینڈ پہ انشاءاللہ. وہ پھر مجھے یاد ہے کہ ہم کہیں وہ گو نہیں ہے وہ برج کے نیچے, وہاں ان کو میں لے گیا, وہاں کھانا وانا کھایا. وہاں کے اس کو بہاری کباب بہت پسند تھے اور پھر اکثر پھر ہم جاتے رہے وہاں پہ. میں بہت روشنیوں میں تھا, بہت ساری ہیروئن, بہت سارے چہرے, لیکن میرا ایک دل میں تھا کہ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں گا. حالانکہ مجھے آفرز تھیں, مجھے 3-4 جگہوں پہ مجھے پروپوز کیا گیا تھا, لیکن میں نے اس کو اوائڈ کیا تھا. وہ میں نے کہا میں ایسی جو میرے گھر کو اچھا رکھے. وہ جو میں آگے بات کی ہے آپ کو کہ میں جو کچھ بھی ہوں اس کی وجہ سے, تو میں نے کہا یہ شی از ویری سمپل, ویری اسٹریٹ فارورڈ, اور پڑھی لکھی بھی ہے اور بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, خاندان بھی اچھا ہے اور شریف لڑکی ہے. صحیح ہے. تو میں کیوں نہ اس سے شادی کر لوں. اچھا. وہ مجھے اس نہج پہ لے آئی تھی. اس نے خود مجھے نہیں کہا, مجھے اس نہج پہ لے آئی کہ میں نے اسے کہا کہ کیوں نہ ہم شادی کر لیں. تو کہ نہیں ہاں بالکل میں بھی یہی سوچتی ہوں, تو میں آپ کو اپنی بہن سے ملاتی ہوں. اس نے نہیں کہا کہ کیوں آپ نے کہا, فوراً اس نے کہا میں آپ کو اپنی بہن سے ملاتی ہوں. ان کی بہن یہاں پروفیسر تھی کہیں. اچھا. مجھے انہوں نے بلایا سیالکوٹ, میں گیا, ان کے فادر سے ملا. وہ بڑے زبردست آدمی تھے, بہت اصول پسند وہ, اور ان کی مدر انتہائی تہجد گزار, 5 وقت کی نماز. انہوں نے کہا یار تم فلمی آدمی ہو. میں کہا جی ہوں, یہ میرا پروفیشن ہے. اچھا پیچھے سے کیا ہو؟ میں نے کہا پیچھے سے میں سید ہوں سر.
یہ میرا شجرا ہے، یہ میرے لوگ ہیں. کہتے یار شجرا تمہارا بہت بڑا ہے، تو تم کس کام پہ پڑ گئے؟ میں نے کہا یہ کام تو یہ اچھا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کی بیٹی بھی تو ہمارے لیے لکھتی ہے، ہمارے کام پہ لکھتی ہے، تو اس کو بھی سوچنا چاہیے. ہنس پڑے گا یار ٹھیک، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تو ٹھیک ہے پھر بات کریں گے. میں آ گیا واپس، اور پھر میرے اس نے رخسانہ نے مجھے کہا کہ جی انہوں نے اوکے کر دیا ہے، تو آپ بات کر لیں کسی سے. میرا خیال ہے کہ ایک دو نزدیک کے رشتہ دار تھے میرے، اب مجھے ہم لوگ گئے، شادی طے ہو گئی. اور میں نے جانا تھا آؤٹ ڈور ہلچل کی آؤٹ ڈور پہ جانا تھا، اور شادی کا دن رکھ دیا گیا. شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد ہم اقبال ٹاؤن میں آ گئے. میں خیر شادی کے چند دن کے بعد میں آؤٹ ڈور چلا گیا. یوں اب اس سے اندازہ لگائیں کہ کوئی کہے کہ جی ہماری تو شادی ہوئی ہے اور آپ جا رہے ہیں، یعنی ویسی چیزوں میں نہیں پڑتی. نہیں، اس نے مجھے فریڈم دیا تھا، مجھے بہت پش کیا تھا نہیں کام کریں. ایون جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی، میں کراچی میں شوٹ کر رہا تھا، چین آئے نا، میں پوچھنے کے لیے آیا، اس کو دیکھنے کے لیے آیا، تو کہنے لگی آپ کیوں چھوڑ کے آئے ہیں کام؟ میں ٹھیک ہوں، جائیں. وہ آج بھی میرے پاس میسیج اس کا ہے کہ جائیں آپ واپس جا کے اپنا اچھا کام کریں، میری فکر نہ کریں آپ، آئی ایم آل رائٹ. اچھا شاذل، یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو والدہ ہیں ان کی جو تربیت ہے اس کا کیا امپیکٹ ہے آپ کی لائف پہ؟ امپیکٹ تو بہت بڑا ہے، کیونکہ دا مین آئی ایم ٹوڈے از بیکاز آف ہر. مطلب کہ بہت میری جو موم تھی، ماما جو تھیں، وہ نارمل مومس کی طرح نہیں تھیں کہ ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، باہر نہیں جانا گھر سے. ایسا کوئی نہیں تھا. ان کا زور صرف دو چیزوں پہ ہوتا تھا، ایک اسٹڈیز پہ ہوتا تھا بہت زیادہ، اور دوسرا لوگوں کی رسپیکٹ پہ ہوتا تھا، کہ جس سے بھی بات کرنی ہے، جس سے بھی ملنا ہے، رسپیکٹ کرنا ہے. یہ وہ بہت سی چیزیں انہوں نے مجھے سکھائی ہیں. لڑکیوں کی رسپیکٹ، عورتوں کی رسپیکٹ، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے کس طرح بات کرنی ہے. پاپا کی رسپیکٹ مجھے یاد ہے کہ اگر میں تھوڑا سا بھی کہتا تھا نا کہ پاپا تو ٹائم ہی نہیں دیتے. مطلب کہ میرا اتنی بڑا وہ پریزنٹیشن تھی اسکول میں، نہیں آئے وہ، تو مجھے مار پڑتی تھی باقاعدہ کہ کیوں، وہ باپ ہے، وہ تم کیوں بول رہے ہو ان کے بارے میں؟ میں آتی ہوں نا، بس اس میں سیٹسفائیڈ رہو، تم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ان کے بارے میں. تو وہ بس ایک ہر چیز انہوں نے مطلب کہ مجھے آہستہ کر کے نا اوور دا ایئر سمجھائی. لوگوں کی رسپیکٹ، والدین کی رسپیکٹ، اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، پڑھنا کیسے. میں اردو میں ویک تھا کیونکہ میں موسٹلی امریکہ رہا تھا، تو میں اردو پی لیتا تھا. تو مجھے ساری رات بیٹھ کے مجھے پڑھاتی تھی الف بے پے. تو میں وہ بس میرے اردو میں